بنی اسرائیل دے سامنے اپنی نبوت معجزات دا اعلان کریں گے یہ تقریر فرمائی ہے جو قرآن مجید دی سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور رسولاً بنی اسرائیل کی طرف فرمائے جو ہیں اوسن جو میں تہارے کولوں تہارے واسطے مٹی کولوں پرندگی کی صورت بڑھے نا بالے دے دم کرنا تو فوراً اللہ دے حکم نال پرندہ تھی ویندے میں شفا دینا مادر ذات اندھے سفید داغ والے کو اور میں مردے کو جیوینا اللہ دے حکم نال تو آکو دسینا جو تسا کھاندے وے اپنے گھر میں جمع رکھے دے وے یقیناً ان گالیں وچ وڈی نشانی اگر تسا ایمان رکھے دے یہ تقریر وچ آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمائے۔ نمبر 1 مٹی دا پرندہ بڑھاتے ہوتے پھوک مارتے اڑا دیون۔ نمبر 2 مادر ذات اندھے کوڑھی دے بیمار کو شفا دیون۔ نمبر 3 مردے کو زندہ کرن۔ نمبر 4 جو کچھ کھاتے ہوئے جو کچھ گھرے تے چھپاتے رکھے وہ دی خبر دیون۔ اور ان موجودے دی کوئی تفصیل سن گنو۔ نمبر 1 مٹی دے پرند بڑھاتے اڑا دیون۔ جب بنی اسرائیل نے معجزہ طلب کیتا جو مٹی دا پرندہ بنا تے اڑا دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی دا چمگادڑ بنا تے اڑا دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے میں جو چمگادڑ اعتبار سے منتخب کیتا پرندے میں جو سب نے بدیق مکمل عجیب و غریب یہ پرندہ ہے کیونکہ یہ آدمی دی طرح ڈاندوی ہوندن یہ آدمی طرح کھلداوی ہے یہ بغیر پردے اپنے بازو نال اڑ دے یہ چرندہ جانوری طرح بچہ جڑے دے اور نالے کو حیض بھی آن دے سر کپڑے۔ روایتیں پر جب بنی اسرائیل دے رہنے چمگادڑ اڑدا رہن دے اگر انہیں دی نظر اوجھل تھیندا تو ڈھائے تے مر ویندا ایویں اعتبار سے ہوندا تاکہ اللہ دے پیدا کیتے ہوئے اور بندہ خدا دے پیدا کیتے پرندے وچ فرق امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2 مادر ذات اندھے کو شفا دیون۔ روایت ہے کہ 50 اندھے کوڑ دے بیماری کو آپ دی دعا دے نال یہ شرط شفا حاصل تھی ہے جو کلمہ پاک ایمان کہنے سے۔ نمبر 3 مردے کو زندہ کرن۔ روایت ہے آپ نے 4 مردے کو زندہ فرمائے آدر اپنے دوست کو ایک بڑھڑی دے لڑکے کو ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو آدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ایک مخلص دوست تھا جب ان کا انتقال تھیما لگے تو ان کی بہن نے آپ تو کو قاصد بھیجیے آپ کا دوست مردہ پہ اس وقت آپ اپنے دوست کو 3 دن کی دوری دے مسافت ہیں آدر دے انتقال دفن دے بعد عیسیٰ علیہ السلام تا پہنچے آدر دی قبر تو کو تشریف گھن گئے آدر کو سجے سے تو زندہ تھی جب قبر کنو باہر نکل آئی اور کئی سال تک زندہ رہے بالوں کو اولاد بھی تھی بڑھڑی دا بیٹا یہ مر گیا لوگ دا جنازہ چاہتے دفن کا واسطے پہ بنجن اچانک عیسیٰ علیہ السلام دے جو گزر تھیا تو آپ دی دعا دا زندہ تھی تو جنازے سے اٹھی بیٹھے کپڑا پاتے اپنے جنازے 4 پائی کو اٹھائے اپنے گھر آئے کئی مدت تک زندہ رہے اور ان کی اولاد بھی تھی۔ عاشر دی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والی دی لڑکی مر گئی ہے اپنی موت دیکھنے بعد عیسیٰ علیہ السلام دی دعا میں زندہ ہو گئی کئی دیوار تک زندہ رہی ہے ان دے کئی بچے بھی تھے۔ سام بن نوح اترے 3 مردے کو آپ نے زندہ فرمائے تو بنی اسرائیل دے شریریں شرارتی لوگ آکھیا اترائے تر حقیقت موئے ہوئے کہنان بلکہ اترائے تر
سکتا تاری ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوش آ گئی لہذا تو سکی پرانے مردہ کو زندہ کر دے سب دکھاؤ تو آپ نے فرمایا شام پہ نوح علیہ السلام وفات پاتے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر گئے تو سالک وقت دی قبر سے گھنج لو میں کو اللہ دے حکم نہ زندہ کرنا تو آپ نے ان کی قبر کو بھائی اسم آدم پڑھے تو فوراً شام پہ نوح علیہ السلام قبر کے زندہ تھی تھے نکل آئی گھبرایا ہوا پوچھا قیامت کہیں دے گی ہے پر عیسیٰ علیہ السلام کی ایمان بھی گھن ہے تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا چوتھی معجزہ حدیث شریف ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب بنی اسرائیل کے بچے کو پیو ماں کو کھاندے پیندے ہیں گھر چھپیندے ہیں سب ڈسا دیندے ہیں تو والدین نے بچے نے پوچھا کیتا تو کہ گال ہی خبر کہیں دیتی ہے بالے ڈسا دیتے اساں کو عیسیٰ علیہ السلام مکتب ڈسا دیندے اے سنتے پیو ماں نے بچے کو مکتب بننے کو روک دیتا اور کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام جادو کر رہے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام بچے تلاش بستی اندر داخل تھے تو بنی اسرائیل نے اپنے سارے پالے کو ایک مکان کے اندر چھپا دیتا اور کیوں نہیں بچے تھا کہیں نہیں آپ نے پوچھا گھر وچ کون ہے تو انہیں شرارت ہے کہ گھر وچ سور باندھے تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہیں چنانچہ لوگوں نے دے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان وچ سور ہیں ان گال بنی اسرائیل چرچا ہو گئے بنی اسرائیل کو بڑی کاوڑ لگی کاوڑے بھری تھے آپ دے قتل دا منصوبہ بڑھانے یہ دیکھتی عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بی بی مریم آپ کو نال گنتے مصر ہجرت کر گئی اس طرح آپ انہیں شرارت دے شر کرو محفوظ رہے دعا فرماؤ اللہ تبارک و اپنے پیارے نبیوں دی بڑیاں دی حسد کرو اللہ سے بچاؤ ہدایت نصیب فرماؤ ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا ربنا لا تجعلنا ونجنا برحمتك